اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر ابتدا سے 14واں سپارہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ سورہ حجر مکی صورت ہے، چونکہ اس صورت میں آخری رکوع میں اصحاب الحجر ایک قوم تھی، ان کا تذکرہ ہے، تو اصحاب الحجر کے نام سے پتھر والے، تو ان کے نام سے اس پوری صورت کو موسوم کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں ابتدا میں اللہ جل شانہ نے ذکر کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بارہا حسرت اور آرزو اور ندامت کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ آج یہ لوگ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، دہری لوگ ہیں، جو اسلام کو ایک عجیب سا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، آج یہ کہتے ہیں کہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کل یہ حسرت سے کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم میں ایمان ہوتا تو آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان کو، کھائے پیے نفع اٹھائے، اپنی امیدوں میں لگے رہیں، پھر اللہ کا وقت جب مقرر ہوگا تو وقت مقرر سے نہ آگے نہ پیچھے، ایک وقت جو ہوگا اسی میں ان کی گرفت آ جائے گی، موت آ جائے گی، پکڑ آ جائے گی اللہ کی۔ باقی رہی بات کفار مکہ کے لوگ ہوں، تو جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جس طرح بارہا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارا من چاہا معجزہ لے آئے، جو ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ لے آئے۔ مختلف قسم کے مطالبے ان کے ہوتے۔ ایک مرتبہ نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے فرشتے آئے جو یہ بتائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، آسمان سے ہم فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ بھی آپ لوگوں نے ماننی ہے تو اس پیغمبر کی بات کو ایسے ہی مانو، ہم آپ کو من چاہا جو آپ مانگتے ہو ہم وہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن نہیں دیتے۔ آپ ہر دھرم قوم ہو، اگر ہم دے بھی دیں تو آپ مانو گے نہیں، لہٰذا ہم نہیں دیتے۔ فرشتوں کو ہم زمین پہ جب اتارتے ہیں تو پھر نافرمان قوم پہ
تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے اتارتے ہیں. پھر وہ عذاب کا فیصلہ لے کر آئیں گے. وہ پھر اس لیے آپ نہیں آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی یہ اللہ کے فرشتے اور ہم کہیں گے ایمان لاؤ. وہ پھر آخری فیصلہ لے کر آئیں گے موت کا, اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے. ساتھ ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان میں دروازے بنا دیں اور دروازوں سے ہم آگے سیڑھیاں نکال لیں اور یہ لوگ سیڑھیوں پہ چڑھ کے آسمان پہ چڑھ جائیں, وہاں گھومیں پھریں, وہاں کے نظارے دیکھیں, یعنی کہ معجزہ اس قسم کا ہو کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں, وہاں سے سیڑھی اتر جائے اور اس سیڑھی کے اوپر یہ آسمان پہ گھومیں پھریں, وہاں کے حالات دیکھیں کہ بھئی یہ واقعی جو ہے یہ پیغمبر ہے, لوح محفوظ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, فرشتے واقعی ہیں, چل پھر رہے ہیں وہاں پہ. تو پھر بجائے اس کے کہ وہ لوگ ماننے کے بجائے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی یہ لوگ آگے سے کیا کہتے, آگے سے یہ کہتے کہ لقالوا انما سکرت ابصارنا, ہماری اوپر تو نظر بندی ہو گئی ہے, یہ تو نظر بندی ہو گئی ہے ہماری اوپر کہ ہمیں دکھائی کچھ دے رہا ہے نہیں, بس دکھائی دے رہا ہے ہمیں کہ آسمان میں دروازے ہیں, سیڑھیاں اور ہم چل رہے ہیں. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم پہ تو جادو ہو چکا ہے, ہمیں یہ چیز نہیں, بس جادو کی زور سے ہمیں چیز اس طرح نظر آ رہی ہے. تو اس معجزے کا بھی تو مذاق اڑانا شروع کر دو. وہ بھی ایسے کہ ایک طرف الساعۃ وانشق القمر, خود اللہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کا ایک بڑا معجزہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں ظاہر ہوا کہ آسمان چاند کو اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا جی یہ دو ٹکڑے جو ہے, خود مانگا تھا انہوں نے کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کرو تو ہم ایمان لے آئیں گے. جو دیکھے کہ ایک ٹکڑا ادھر جا رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے, تو کہا کہ یہ تو ہمارے آنکھوں پہ جادو ہوا ہے, آپ نے جادو کے زور پہ آپ نے یہ کروایا ہے, نہیں ہے اس قسم کی چیز. تو پھر جب اتنے بڑے معجزے کو آپ نے اس کو مذاق بنا کے اس کا انکار کر دیا, تو ہم پھر کیوں آپ کی جو معجزہ مانگتے ہو ہم وہ کیوں لائے اس کا آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی اسی رکوع میں وہ مشہور آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس قرآن پاک کی ذمہ داری اٹھائی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن پاک کو بطور نصیحت کے یہ یہاں پہ اتارا تاکہ اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک کی شروع سے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک لفظ محفوظ, ایک ایک حرف محفوظ ہے. اس کا زبر زیر پیش کی گارنٹی ہے کہ جس طرح یہ آسمان سے اترا اسی حالت میں آج 1450 سال بعد بھی ہمارے سامنے اسی کیفیت میں موجود ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, محترم ہے, قابل عزت ہے, لیکن ایک تو منسوخ ہو چکی, دوسرا اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی, وہ قوموں نے اس میں رد و بدل کر دی ہے. آج وہ اپنی اصلی زبان بھی نہیں ملتی جس زبان پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. قیامت تک اللہ جل شانہ نے اس کی گارنٹی لی, اس کی حفاظت کی. جس وقت قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت جبریل امین وہی لے کر جو آتے, وہ پڑھتے قرآن پاک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان تیزی سے ہلاتے, یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے, تو اس کو یاد کرتے کہ بار بار دہراؤں تاکہ میرے ذہن میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا کہ آپ زبان کو نہ تیزی سے ہلائیں, آپ کے سینے میں اس قرآن پاک کو جمع کرنا ہمارا کام ہے. سورہ قیامہ 29ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآنا, کہ آپ زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں, کہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد کروانا, آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا, یہ ہماری ذمہ داری, ہماری گارنٹی ہے اس چیز کی. الف لام را حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب, یہ آیات ہیں کتاب کی, وقرآن مبین, جو کہ قرآن بالکل واضح. ربما یود الذین, بار بار تمنا کریں گے, چاہیں گے وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لو کانوا مسلمین, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم, چھوڑ دیں آپ ان کو, یاکلوا, تاکہ کھائے پئیں, ویتمتعوا, نفع اٹھائے, یعنی اپنے چین اڑائیں, ویلہہم الامل, اور ان کی خیالی منصوبے امیدیں ان کو غفلت میں مبتلا کیے رکھیں. فسوف یعلمون, ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ, اور ہم نے نہیں کسی بستی کو ہلاک کیا, الا ولہا کتاب معلوم, مگر اس کا ایک وقت مقرر تھا. ما تسبق من امۃ اجلہا,
نہیں سبقت کی، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت، کوئی جماعت اجلہا اپنے اجل سے آگے بھی نہیں آتی، وما یستاخرون نہ مؤخر ہوتے، جو وقت مقرر ہے ان کی گرفت کا، موت کا، اس وقت پہ ان کی ہلاکت آئے گی۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کافر لوگ، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ القرآن، نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر یہ قرآن پاک اتر رہا ہے، یہ نصیحت اتر رہی ہے، انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے، تو مجنون ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پاگل ہو، دیوانے ہو۔ لو ما تأتینا، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، کیوں تو لے کر نہیں آتا ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر آپ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو آسمان سے ہمارے پاس فرشتوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ ما ننزل الملائکہ، ان کا جواب اللہ نے دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، الا بالحق، کے مگر فیصلہ کے لیے، جب فیصلہ ہوگا تو پھر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو بالکل ڈھیل نہیں ملے گی، بالکل ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، یعنی قرآن کو، نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے والے گروہوں میں بھی، پہلی جو امتیں تھیں، پہلے جو طبقے تھے، ان میں بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا۔ وما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم چلاتے رہے مجرموں، یہی چیز، یہ استہزاء ہم چلاتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے والوں کا سنت اور طریقہ گزر چکا۔ پہلے والوں کا طریقہ یہ گزرا کہ جب وہ قوم ایمان نہیں لاتی، اپنے سرکشی کی انتہا کو پہنچتی، تو اللہ کا عذاب آتا۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ ایمان جب نہیں لائیں گے، اپنی انتہا کو پہنچیں گے، تو پھر ان کی جو ہے وہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہوگا۔ وہاں تو پوری قوم عذاب کی لپیٹ میں آتی تھی، پوری بستیاں لپیٹ میں آتی تھی، یہاں ایک ایک فرد جو ہے وہ عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ، خندق کے موقع پہ، یعنی جو کافروں کا وقت مقرر تھا، ہر بندہ اپنے اپنے وقت کے اوپر وہ عذاب کی لپیٹ میں آیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ وہ مارا گیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازے آسمان کے، اگر آسمان کا دروازہ ہم کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور سارا دن یہ اس پر چڑھتے رہیں، سیڑھیاں ہوں، اس سیڑھیوں پہ سارا دن یہ چڑھتے رہیں، تو لقالوا، تو پھر یہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہیں مسحورون جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا، بجائے ماننے کے وہ یہ کہتے کہ جی ہم پہ تو نظر بندی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ جل شانہ پھر ان کو وہ معجزات دکھاتے ہی نہیں جو مانگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، یہاں پر اللہ جل شانہ اپنی خدائی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی بڑائی کا، اپنی صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آسمان، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کتنے عجیب طریقے سے بنایا ہے۔ آسمان کو بنایا، اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں چاند، سورج، یہ ستارے، یہ خوبصورتی کے لیے لگا دی ہیں۔ ستاروں کا ایک مقصد خوبصورتی ہے، اور دوسرا مقصد اس میں آپ کے راستے کی تلاش ہے، کہ اب بھی اتنی ترقی کے باوجود اب بھی سمندری جو راستہ ہے وہ ستاروں کے ذریعے معلوم کیا تھا، اور اب سے کچھ وقت پہلے، کچھ عرصہ پہلے تو لوگ ستاروں کے ذریعے اوقات معلوم کیا کرتے تھے، راستے زمینی راستے بھی اسی کے ذریعے معلوم کرتے تھے، کون سا راستہ کہاں جا رہا ہے، ستاروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے۔ تو ایک تو راستوں کی معلوم، دوسرا آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو، سورج، چاند، ستارے، ان کو رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت دنیا جس ترقی میں ہے، جس عروج پہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ جس وقت سے اللہ جل شانہ نے یہ دنیا آباد کی، حضرت آدم علیہ السلام سے
انسانیت کی ابتدا کی تو ہزاروں سال بلا شبہ بلا مبالغہ ہزاروں سال گزر چکے. ہزاروں سال میں انسان نے، انسانی عقل نے، سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج صرف وہ نظام شمسی، اس کے چند سیارے، چند ستارے ان تک پہنچ سکے ہیں. اتنا وہ معلوم کر چکے کہ 8 9 10 11 سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ہمارا نظام شمسی ہے، بس یہ اس کا سورج اس کا محور ہے، مرکز ہے. اور اس جیسی یہ ایک کہکشاں سورج اپنے ستاروں کے ساتھ یہ ایک کہکشاں ہے، اور آسمان کے نیچے، آسمان کے درمیانی خلا ہے، اس میں اس جیسی کروڑوں کہکشائیں ہیں. اب کیسی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. انسان اپنے اس ترقی کے باوجود وہ بس کر چکا ہے، ہاتھ اٹھا چکا ہے اس پہ. ہمیں اس کے بعد مزید علم نہیں ہے. تو آگے انسان اور کتنی ترقی کرے گا اس پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ دن گزر چکا ہو، عصر کا وقت ہو، تو یہ میری آمد ہو اس میں. یعنی گویا کہ جو ہے دنیا کی ابتدا جو ہوئی تو دن کی ابتدا سے دنیا کی ابتدا ہوئی، اور شام کا وقت قیامت کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل کہتے ہیں عصر کے وقت ہے میری، اس کے بعد سورج نے غروب ہو جانا ہے. ویسے بھی اللہ جل شانہ نے بار بار ارشاد فرمایا، 17ویں سپارے کی بالکل پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت، قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا. سورہ قمر کے اندر 27ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے. اور سورج کے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں یوں جوڑی، یہ 2 انگلیاں، اور یہ فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، کہ میرا وقت اس کے بعد قیامت ہے، درمیان میں اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو قیامت کی وہ نشانیاں جو حدیث میں آئی ہوئی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی کے باوجود، بالکل آخری دور میں ہم چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اس کائنات کے ایک ذرے کو پہچانا ہے کہ معمولی سے حصے کو. اس کے بعد باقی کیا ہے اس میں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اس میں. آج جیسے بتا رہے ہمارے سامنے چاند ہے، اس کے قریب اب بھی وہ چمک رہا ہے کہ مریخ اس کے قریب، زمین کے قریب بھی ہے اور چاند کے قریب بھی ہے. کہ آج رات 10 بجے وہ بتا رہے ہیں کہ مریخ اور چاند کے قریب آئیں گے زمین کے، تو پیارا سا نظارہ ہوگا، اس کا خوبصورت لگے گا. ابھی وہ چمک رہا ہے. تو یہ ساری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، آسمان کو مزین کیے اس سے. اور ستاروں کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ آسمان کی حفاظت. جس وقت قرآن پاک اترنے شروع ہوا تو 26ویں سپارے میں اس بات کا بہت تفصیل سے ذکر ہے کہ جنات پہلے آسمان پہ جایا کرتے تھے، وہاں پر جو احکام اللہ علیہ شان ان کو دیتے، فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے، پھر وہ فیصلے زمین پہ آتے، تو وہ کچھ نہ کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے. تو وہ آ کر یہاں پر جو کاہن لوگ ہیں، ان کاہنوں کو، جادوگروں کو کچھ نہ کچھ بتایا کرتے، اپنی دوستی جان لگائی ہوتی. وہ ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے. تو وہ ایک سچ کی وجہ سے لوگ وہ 99 جھوٹ کو بھی سچا سمجھتے. جس وقت قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو جنات کا آسمانوں کی طرف جانا بند ہو گیا. اگر کوئی جاتا بھی الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، وہاں سے ان کو انگارے کے ذریعے مارا جاتا، بھگایا جاتا. انہوں نے کہا کہ بھئی کون سی ایسی عجیب چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پہ جانا بند ہوا ہے. تو وہ جنات پھرتے رہے. جب مکہ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے نماز میں، ان کو سنا، قالوا یا قومنا عجیبو. تو وہ آپس میں تذکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب بات سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد، اب وہ ہم نے وہ کلام سنا ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو عجیبو داعی اللہ، اب اس کی بات مان لو. پر اب وہ تفصیل سے ذکر ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے بعد وہاں پہ جانا بند ہو گیا، وہاں سے ان کو مارا جاتا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ ہم نے آسمان میں برج بنائے. برج کی جمع، برج کہتے ہیں ستاروں کے جمگھٹے کو. چونکہ جس زمین میں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہائش رکھی ہے، یہ بھی آسمان میں معلق ہے، بالکل یہ بھی گھوم رہا ہے. تو یہ سورج کے گرد جو گھومتا ہے اپنے مدار میں، تو ہر مہینے میں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے، ستاروں کے کسی ایک جمگھٹے کے قریب ہوتا ہے. تو یہ 12 برج ہیں، 12 ستاروں کی جمگھٹے ہیں آسمان میں.
جن کے قریب یہ زمین گھومتی رہتی ہے، تو وہ 12 مہینے ہو گئے، 12 برج ہو گئے، تو یار لوگوں نے اس میں کہانیاں وابستہ کی ہیں کہ شاید ان برجوں کا کوئی انسانی زندگی میں کوئی دخل ہے، زمین کے حالات میں کوئی دخل ہے، تو ستاروں کا کیا دخل ہوگا؟ وہ تو خود مخلوق ہے. سورج کا کیا دخل ہوگا؟ چاند کا کیا دخل ہوگا انسانی زندگی میں؟ انسانی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ شانو کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ ہم نے بنایا آسمان میں بروج، ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ کر دی اس آسمان کو ہر شیطان سرکش سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو کوئی سننے کی بات چوری کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، پس شعلہ واضح اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. وہ قرآن مبین، جو کہ قرآن بالکل واضح. ربما یود الذین، بار بار تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم، آپ چھوڑ دیں ان کو، یاکلوا، تاکہ یہ کھائیں، ویتمتعوا، نفع اٹھائیں، عیش عشرت کریں، ویلہم العمل، ان کو خیالی منصوبے غفلت میں مبتلا رکھیں. فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے نہیں کسی بستی والوں کو ہلاک کیا، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، معلوم تھا. ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت کرتی کوئی امت اپنے اجل سے پہلے. وما یستاخرون، نہ وہ مؤخر ہوتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی، اور یہ کافر کہتے ہیں اے وہ شخص جس کے اوپر نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر یہ ذکر قرآن پاک اتر رہا ہے، انک لمجنون، بے شک آپ پاگل ہو. لو ما تأتینا، کیوں تو لے کر نہیں آتا ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق، مگر فیصلے کے لیے. وما کانوا اذا منذرین، اور یہ اس وقت ان کو ڈھیل نہیں، مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا ہے نصیحت قرآن پاک. وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے والے گروہوں میں بھی، جماعتوں میں بھی. وما یاتیہم من رسول، نہیں کوئی پیغمبر آتا ان کافروں کے پاس، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پہ. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق پہلے والوں کی طریقہ گزر چکا. ولو فتحنا علیہم بابا، اگر ہم ان کے اوپر دروازہ کھول دیں من السماء، آسمان کا، فظلوا فیہ یعرجون، اور یہ سارا دن اس پہ چڑھتے رہے، لقالوا، تو یہ کہتے البتہ، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہے جس پر جادو ہو چکا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج، ستارے بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کر دی اس آسمان کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ کیے اس کو ہر شیطان سرکش سے. الا من استرق السمع، مگر جو کوئی بات سننے کی چوری کرے، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے چلتا ہے شہاب واضح، انگارہ.